آج ہم بات کریں گے IMF کی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ایک عالمی ادارہ ہے جو ملکی معیشت اور ان کی باہمی کارکردگی بالخصوص زر مبادلہ، بیرونی قرضہ جات پر نظر رکھتا ہے اور ان کی معاشی، فلاحی اور مالی خسارے سے نپٹنے کے لیے قرضے اور تکنیکی معاونت فراہم کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے بہت سے یورپی ممالک کا توازن ادائیگی ایسے ممالک کی مدد کرنے کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا۔ یہ ادارہ جنگ عظیم دوم کے بعد بریٹن ووڈز کے معاہدہ کے تحت بین الاقوامی تجارت اور مالی لین دین کی ثالثی کے لیے دسمبر 1945 میں قائم ہوا۔ اس کا مرکزی دفتر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں ہے۔ اس وقت دنیا کے 185 ممالک اس کے رکن ہیں۔ شمالی کوریا، کیوبا اور کچھ دوسرے چھوٹے ممالک کے علاوہ تمام ممالک اس کے ارکان میں شامل ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ پر بڑی طاقتوں کا مکمل راج ہے، جس کی وجہ سے اس کے فیصلوں کے لیے ووٹ ڈالنے کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ یہ ادارہ تقریباً تمام ممالک کو قرضے دیتا ہے جو ان ممالک کے بیرونی قرضوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان قرضوں کے ساتھ غریب ممالک کے اوپر کچھ شرائط بھی لگائی جاتی ہیں، جن کے بارے میں ناقدین کا خیال ہے کہ یہ شرائط اکثر اوقات مقروض ملک کے معاشی حالت کو بہتر بنانے کی بجائے اسے بگاڑتی ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جیسے بین الاقوامی ادارہ کے ڈھانچے کو بدلنے کی ضرورت وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ IMF کیوں بنایا گیا؟ آئیے اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1930 کے معاشی مسائل اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم نے یورپی ممالک کی معیشت کو سخت نقصان پہنچایا، خصوصاً جنگ کے اخراجات کی وجہ سے ان کا ادائیگیوں کا توازن بہت بگڑ گیا۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے جنگی اخراجات سے نپٹنے کے لیے خوب نوٹ چھاپے جو اس اصول کے خلاف تھے۔ نوٹ چھاپنے میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ بینک آف انگلینڈ کے پاس سونے کے ذخائر کتنے ہیں۔ برطانیہ کے زر مبادلہ برطانوی پاؤنڈ پر دوسرے ممالک کا اعتماد ہو گیا۔ اس وقت پاؤنڈ کو بین الاقوامی مالیاتی معاملات میں مرکزیت حاصل تھی جو ختم ہو رہی تھی۔ بریٹن ووڈز کا معاہدہ جو 1945 میں ہوا، اس کے مطابق ایک ایسے ادارہ کی ضرورت تھی جو مندرجہ ذیل کام کرے۔ نمبر 1، دنیا کے لیے ایک نیا اور پر اعتماد مالیاتی نظام تشکیل دے۔ نمبر 2، ان ممالک کی مدد کرے جو توازن ادائیگی کے مسائل کا شکار ہیں۔ نمبر 3، ارکان ممالک کی زر مبادلہ کی شرط کا درست تعین کرنا اور اس کے لیے ایک نظام واضح کرنا۔ چنانچہ دسمبر 1945 میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا قیام عمل میں آیا۔ ابتدا میں اس کے 29 ارکان تھے، جن میں کیوبا شامل تھا جو بعد میں اس ارکان کی تعداد میں سے نکل گیا۔ IMF میں کوٹا 3 چیزوں کی بنیاد پر مقرر ہوتا ہے، یعنی کسی ملک کی خام ملکی پیداوار یعنی GDP کتنی ہے، بیرونی ذرائع مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں اور برآمدات اور درآمدات کی مقدار کیا ہے۔ انہی کی بنیاد پر کسی رکن ملک کے ووٹوں کی تعداد کا تعین ہوتا ہے۔ اپنے کوٹا کے برابر رقم تسلیم شدہ زر مبادلہ میں یا سونے کی صورت میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے پاس رکھنا ہوتی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میں رائے شماری کا ایک طریقہ رائج ہے۔ IMF میں ایک ملک کو ایک ووٹ حاصل نہیں بلکہ ووٹ 3 چیزوں کی بنیاد پر مقرر ہوتے ہیں، یعنی کسی ملک کی خام پیداوار GDP کتنی ہے، بیرونی ذرائع مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں اور برآمدات اور درآمدات کی مقدار کیا ہے۔ اس طریقہ کی وجہ سے غریب ملکوں کے ووٹوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر صرف امریکہ کے ووٹ کل ووٹوں کا تقریباً 18% بنتے ہیں۔ اگر ہم 5 بڑے ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان اور چین کے ووٹ جمع کریں تو وہ ووٹوں کی کل تعداد کا 40% کے قریب بنتے ہیں۔ سب سے بڑے تقریباً 20 صنعتی ممالک بشمول پہلے بتائے گئے 5 ممالک کے پاس کل ووٹوں کی کل تعداد کا 70% کے قریب ہے، یعنی ایک طرح سے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ووٹوں کی تعداد بھی قابل غور ہے۔
آپ ایک چارٹ دیکھ رہے ہیں جس میں بنیادی طور پر صنعتی ممالک بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میں اتنے ووٹ رکھتے ہیں، وہ جو چاہیں منوا سکتے ہیں۔ ووٹوں کے حساب سے بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کون کون سے قرضے دیتا ہے؟ کوئی بھی ملک اپنے کوٹا کے 25% کے برابر قرضہ صرف ادائیگیوں کے توازن کو درست کرنے کے لیے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غریب ممالک کی غربت میں کمی کے پروگرام کے تحت منڈی سے سستے قرضے حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید قرضے جو تمام ممالک حاصل کر سکتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں: ہنگامی صورتحال کے قرضے، توسیع قرضے کی سہولت، اضافی احتیاطی سہولت، مشروط قرضوں کی سہولت، برآمدات میں کمی کی تلافی کے لیے قرضوں کی سہولت۔ قرض دینے کی شرائط۔ ناقدین کے نزدیک IMF کا کردار ایک بین الاقوامی پولیس والے جیسا ہے۔ جیسے IMF غریب ممالک کو ان شرائط پر قرضے دیتا ہے: سود کی شرح میں اضافہ کیا جائے، اس سے غربت بڑھ جاتی ہے، ٹیکس بڑھایا جائے اور حکومتی اخراجات میں کمی کی جائے، اس سے عوامی سہولتوں میں کمی آتی ہے اور بے روزگاری بڑھتی ہے، زیادہ سے زیادہ قومی اداروں کی نجکاری کی جائے، اس سے ملکی اثاثے غیر ملکیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بین الاقوامی سرمایے کی ملک میں آمد و رفت پر تمام پابندیاں ہٹائی جائیں، اس سے اسٹاک مارکیٹ میں عدم اور استحکام پیدا ہوتا ہے، بین الاقوامی بینکوں اور کارپوریشنوں کو زیادہ سے زیادہ آزادی دی جائے، اس سے ملکی صنعتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان ممالک کو بس اتنی رقم مزید قرض دی جاتی ہے کہ وہ اپنے موجودہ بین الاقوامی قرضوں کا سود ادا کر سکیں۔ ان اصلاحات کے نتیجہ میں ملکی دولت IMF کے پاس چلی جاتی ہے اور یہ سب جمہوریت کی آڑ میں ہوتا ہے۔ سن 2008 کے بین الاقوامی مالیاتی بحران میں صرف 2 ممالک زیادہ متاثر نہیں ہوئے، یہ ہندوستان اور چین تھے۔ ان دونوں ممالک میں IMF کا اثر رسوخ بہت کم ہے۔ ایک حیرت انگیز IMF کے سربراہ کا حیرت انگیز بیان۔ 2012 میں IMF کے سربراہ کرسٹن لاگارڈی نے بیان دیا تھا کہ جب IMF کے اطراف کی دنیا پر زوال آتا ہے تو ہم ترقی کرتے ہیں۔ اس وقت ہم بہت فعال ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم قرضے دیتے ہیں، ہمیں سود، فیس اور بہت کچھ ملتا ہے اور ادارے کو خوب منافع ہوتا ہے۔ لیکن جب دنیا بہتری کی جانب گامزن ہوتی ہے، سالوں تک ترقی ہوتی ہے جیسا کہ 2006 اور 2007 میں ہوا، تو IMF کی کارکردگی مالیاتی اور دیگر لحاظ سے گر جاتی ہے۔